الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز سامعین، آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں شکر سے متعلق بات کریں گے۔ شکر سے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم میں آپ دیکھ لیں، شروع میں لام تاکید کا ہے اور آخر میں لأزیدنکم میں نون مشدد لأزیدنکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو گے تو ضرور بضرور میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت۔ آپ ناشکری کر کے میرے نعمتوں کو مجھ سے حاصل نہیں کر سکتے ہو، بلکہ جو کچھ دیا ہے اللہ وہ بھی چھین لے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم لوگ ناشکر ہیں، اور جب انسان ناشکر ہوتا ہے تو پھر جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ ان سے چھین لیتا۔ میرے محترم دوستو، آپ دیکھو نا، حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو وہ جو دو بندے سامنے آئے، ایک مالدار آدمی جس کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت بکریاں دی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے؟ اس نے کہا اللہ کی ملاقات کے لیے۔ کہا کہ آپ اللہ سے کہہ دو کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ جو میرا مال ہے اس میں کمی کر دے، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں کثرت مال اور دولت کی وجہ سے کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھ سے اللہ کا یاد رہ جائے اور کہیں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں۔ ایسے نہ ہو کہ اس مال اور دولت میں رہ کر اس کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤں۔ جب آگے جا رہے تھے کہ ایک آدمی سے دوسرا بندہ ملا، اس سے ملاقات ہوئی جو غریب آدمی تھا، جس کے جسم پر کپڑے تک بھی نہیں تھے، مٹی میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے بھی پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کوئی دور پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بندے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا، آپ جب اللہ سے ملاقات کرو تو کہو کہ فلاں آدمی نے کہا کہ یا اللہ مجھے بتاؤ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ملاقات کروں گا اللہ سے، تو پھر اللہ کو بتا دوں گا۔ تو وہ مالدار آدمی نے بھی کہا کہ اللہ سے کہو کہ میں کیا کروں، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، یہ کم ہو جائے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہیں میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، اللہ کی عبادت سے۔ اور یہ دوسری آدمی نے کہا کہ مجھے کوئی اللہ سے کہو تو کوئی ایسی طریقہ بتاؤ تاکہ میرے پاس اللہ کی نعمتیں آ جائے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کپڑوں تک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ کو اس طرح کہا کہ اس طرف والا آدمی نے ملاقات کی، اس نے کہا اللہ نے بہت مال دیا ہے، اللہ سے کہہ دو کہ اس مال میں کچھ کمی کر دے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہیں میں آپ کی یاد سے، آپ کی عبادت سے غافل نہ ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اس مالدار آدمی سے کہو کہ آپ میری نعمتوں کا ناشکری کریں۔ اور جو غریب آدمی تھا اس کے متعلق بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، تو اللہ نے کہا کہ اس غریب آدمی کو کہو کہ تم اللہ کی شکر ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے دوبارہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اب غریب آدمی سے پہلے ملاقات ہوئی تو اس غریب آدمی سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اچھا اللہ سے ملاقات کی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا بتاؤ میرے بارے میں کیا ہوا، کیا اللہ کو کیا کہا، اللہ نے کیا کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان غریب آدمی سے کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس غریب آدمی سے کہو کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے کہا اچھا میں مٹی میں چھپا ہوا ہوں، میرے پاس کپڑوں تک نہیں ہے، میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں؟ اس نے ناشکری کی۔ جیسے ناشکری کی نا تو ہوا آئی اور وہ جو مٹی میں چھپا ہوا تھا، وہ مٹی جو اس کے جسم پر تھی اللہ نے ہوا کے سے وہ بھی اڑا دی، بالکل ننگا ہو گیا۔ اس طرح جب آگے گئے تو اس دوسرے مالدار آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ کو میں نے کہا تھا اللہ اس کو میرے بارے میں بتاؤ کہ میرا بہت مال ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ نے میرے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مالدار آدمی سے کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس مالدار آدمی سے کہو کہ تم میری ناشکری کرو۔ اس نے کہا او استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں کیسے اللہ کی ناشکری کروں؟ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنے نعمتیں دی، میں کیسے ناشکری کروں؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ بکریوں والا تھا، جیسے اس نے استغفار کہا کہ اللہ اکبر استغفر اللہ، میں کیسے اللہ کی ناشکری کروں؟ کیا اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی ٹائم اس کے جو بکریاں تھی اس بکریوں نے بچے جنے۔ تو آپ بتاؤ جب غریب آدمی نے ناشکری کی تو جو تھوڑا بہت مٹی جسم پر تھا، فردے میں تھا، اللہ نے وہ بھی اڑا دیا، اور مالدار آدمی نے جب شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا دیا۔ اس واقعے سے کیا ملتا ہے ہمیں؟ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ ضرور بڑھا دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر انسان ناشکری کرتا ہے اللہ چھین لیتے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہی ملتا ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، دنیا میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو آپ پوچھیں کہ آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ دیکھو حدیث مبارک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ انسان جب تک لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے نا تب تک وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرے،
غریبی ہے، مالداری ہے، نعمتیں دی ہے، بہت کم دی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھے، اپنے سے غریب آدمی کو دیکھے، تو تب جا کے جب غریب آدمی کو دیکھے گا تو وہ ان سے کمتر ہوگا، تو جب یہ اس کو دیکھے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا، تو پھر اس کے دل میں خیال ہے کہ اللہ نے مجھے نعمتی دی ہے، تو اس کے دل میں شکریہ پیدا ہوگا، اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ اور جب انسان اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اب میرے سے بڑا آدمی ہے، اس کو پیسے بھی اللہ نے بہت دیے، مال بہت دیے، میں غریب آدمی ہوں مثال کے طور پر، تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، تو پھر میرے دل میں ناشکریہ ہے کہ اس کو اللہ نے کیوں دیے، مجھے نہیں دی، یا مجھے اللہ نے کم کیوں دی، ناشکری۔ تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ دنیائی چیزوں میں نا، ان چیزوں میں انسان کو اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھنا چاہیے، تاکہ جو اللہ نے نعمتیں دی اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔